شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا ایک مرتبہ پھر آج شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ صبح سے جی ڈی اے کی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں یا جو وزٹس ہو رہی ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. زیادہ میں وقت نہیں لوں گا. گورنر صاحب تشریف لائیں, خواجہ زار صاحب, رانا انصار صاحبہ, تو ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا, وہ اس کی درخواست لے کر دوبارہ سے خواجہ زار صاحب اور ساتھی تشریف لائیں. گورنر صاحب, ہم نے ان کو ایک مثبت جواب دیا ہے کہ جو بھی ان کی ریکویسٹ ہے, جو پہلے ہوا سو ہوا, لیکن اب ہم دوبارہ سے اس کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں گے اور پھر انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر, 1-2 دن کے اندر ان کو کوئی مثبت جواب دیں گے. تو میں ریکویسٹ کروں گا خواجہ زار صاحب سے کہ یہ آپ سے کچھ فرمانا چاہیں تو. شکریہ بہت بہت تمام میزبانوں کا, خاص طور پہ یونس سائی کا, عباسی صاحب کا, سردار صاحب کا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے گورنر صاحب کی سربراہی میں ہمیں ویلکم کیا. گورنر صاحب سندھ میں خاص طور پہ جمہوریت کے جو بنیادی 2 نگراں حکومت کے ستون ہیں, اس کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یقیناً لیڈر آف اپوزیشن کا منتخب ہونا نگراں حکومت کے قیام سے قبل جمہوری عمل کے لیے انتہائی ضروری ہے. ماضی میں جو لیڈر آف اپوزیشن تھے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ اسمبلی میں نہیں ہیں, ان کے بہت سے اراکین نہیں ہیں, اور جمہوری طور پر یہ ہم دونوں جماعتوں کا حق ہے کہ ہم اپنا متفقہ مشترکہ لیڈر آف اپوزیشن لائیں, کیونکہ یہ طویل ترین ہم نے ساتھ اپوزیشن کی ہے. تو اس سلسلے میں ایم کیو ایم نے رانا انصار صاحبہ کو متفقہ طور پہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے منتخب کیا, اور ہم یہاں گزارش لے کر آئے. آج دوسری بار آئے ہیں, پھر دوبارہ آئیں گے. ملاقات میں مثبت پیش رفت ہے. یقیناً تمام ایم پی ایس کے درمیان مشاورت کا ایک عمل ہمارے یہاں بھی رہا. 2-3 نام تھے, 2-3 ناموں میں سے ایک نام منتخب ہوا. یہی مشاورتی عمل یقیناً ہمارے جی ڈی اے کے ایم پی ایس کے درمیان بھی ہے. 5 جماعتیں ہیں, سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلیبریشن کر رہے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک مثبت طرف جا رہے ہیں. اور گو کہ نمبر گیمز کے حساب سے ٹیکنیکلٹیز میں اگر آپ جائیں تو اس کے بڑے قانونی راستے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ڈی اے کا ہمارے ساتھ ہونا یا ہمارا جی ڈی اے کے ساتھ ہونا یہ اس پورے پروسیس کے لیے ایک مضبوط جمہوری علم برداری کی نشان بھی ہوگا, اور لیڈر آف ہاؤس کے آگے ایک مضبوط مستحکم حکمت عملی بھی ہوگی. تو ہم شکر گزار ہیں. یقیناً خواہش ہماری ہے, بار بار آئیں گے. ظاہر سندھ دھرتی کے دونوں بیٹے ہیں, اور ہمارا مفاد ظاہر سندھ میں اپوزیشن کے ساتھ جڑا ہے. حکومت کو بھی ہم ایک چیک دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ منمانی کرتے رہیں. اگر ہم آپس میں تقسیم رہیں گے تو حکومت شتر بے مہار اپنے اقدامات کرتی رہی گی, اور کیئر ٹیکر کے اندر ہونے والے انتخابات کو ہم چاہتے ہیں صاف شفاف انتخابات ہوں, جس کے لیے ہم ایک بھرپور نگراں حکومت کے ساتھ اپنی نگرانی بھی رکھیں گے, اپنی کنسٹیٹوئنسیز پہ بھی نظر رکھیں گے. تو انشاءاللہ پھر مشاورتی عمل ہو رہا ہے, جیسے ہی دوبارہ ہوگا ہم پھر دوبارہ آئیں گے. اس سلسلے میں یونس صاحب کا آپ تمام کو, اور خاص طور پہ گورنر سندھ کا شکر گزار ہوں. خالد مقبول بھائی کی طرف سے بھی پیغام ہم نے جی ڈی اے کے تمام دوستوں کو دے دیا, ابھی صدر صاحب کو بھی میسج دے دیا, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 2 سے 3 دن میں مزید پیش رفت ہوگی. جلدی نہیں ہے, جو کام کریں گے استحکام کے ساتھ, مستحکم پلیٹ فارم کے ساتھ کریں گے. بے راہ روی یا بے ترتیبی یا جلد بازی میں ہم نے کوئی اقدام نہیں کرنا. رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کو بھی ہم یہ لے کر آئے. ظاہر ہے ہماری بیٹی ہیں, بہن ہیں, تو انشاءاللہ آگے پھر جیسے ہی ہوگی صورتحال آپ کو آگاہ کیا جائے گا. میں 2 منٹ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم انتہائی شکر گزار ہیں اپنے ایم کیو ایم کے دوستوں کا کہ وہ اس مرحلے پر ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں, اور اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے جو مشاورت چل رہی ہے اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں.
پہلے بھی فاروق سردار صاحب کی قیادت میں دوست آئے تھے، لیکن وہ اتفاق کے سبب وہ معاملات درمیان میں ٹوٹ گئے. ہماری بھی خواہش تھی کہ جی ڈی اے کا جو بھی نامنی ہو وہ اپوزیشن لیڈر بنے، لیکن وہ معاملات اس کے بعد جو درمیان میں ٹوٹ گئے. ایم کیو ایم کے دوستوں نے اپنے طور پہ آگے نامینیشن بھی کی، لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ مکمل رہا. اور اس کے بعد گورنر صاحب پہلے بھی سائیں کے بعد یونس سائیں کے صاحب پاس آئے اور آج بھی پھر یہ تشریف لائے. ہم نے بھی آج اپنی جو میٹنگ کی، جو آپ سے ہم نے گزارشات کی اپنی میٹنگ کے دوران، ہم نے اپنے ایم پی ایس کے جو ہمارے ساتھ تھے آج ان کے ساتھ ہماری مشاورت ہوئی ہے. پارٹی اپنا جو ہماری جی ڈی اے کی لیڈرشپ ہے اس کے اندر بھی مشاورت ہوئی ہے. اور بنیادی طور پہ اپوزیشن لیڈر جی اس وقت جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف لے کر ہمیں جائے گا. اور ہم بنیادی طور پہ یہ ہماری کوشش ہے کہ ایک فیئر اور فری الیکٹورل پروسیس کی طرف ہم جائیں، اور اس کے لیے ہمیں جتنی بھی مشاورت ایک دوسرے کے ساتھ کرنی ہے وہ کر کے، اور ایک ایسے نام پہ متفق ہوں جہاں پہ ہم آگے چل کے جو ہے نا ایک مثبت انداز میں ایک فیئر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے، جو کہ تمام اضلاع کے اندر ایک مثبت پیش رفت کے ساتھ ایک فری اور فیئر الیکشن کی طرف جائے، اور جو حکومتی جو زور زبردستی ہے اس کو ہم روک سکیں. اور ہم پہلے بھی سینٹ کے الیکشن میں بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا تھا. انفارچونیٹلی ہمارے کینڈیڈیٹ رہ گئے، لیکن ہمارے جو 14 ووٹ تھے ان کی مدد سے ایم کیو ایم کی جو ہماری لیڈی کینڈیڈیٹ تھیں وہ ماشاءاللہ الیکٹ ہو گئی سینٹ کے اندر. تو بہرحال یہ مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. یہ تیسری ملاقاتیں ہماری، اور آگے بھی آئندہ 2-4 روز میں انشاءاللہ ہماری ملاقاتیں جاری رہیں گی. لیکن میں نے جس طرح کہا ہے کہ ہماری جو ہماری اپنے ایم کیو ایم دوستوں کے ساتھ جتنی بھی مشاورت ہو رہی ہے اس کے اندر ہمارا کلیدی جو ایلیمنٹ ہے وہ آنے والا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، اور اس کے ذریعے ہم کس طرح ضلعوں کے اندر مختلف اضلاع کے اندر جو ہے نا ایک ایسی ایڈمنسٹریشن لے کر آتے ہیں اور ایک ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ ہم ایک بھرپور انداز میں یہ حکومت کی جو اقدامات ہیں ان کو چیلنج بھی کر سکیں، اور ایک بھرپور انداز میں جو ہے نا ایسی ایڈمنسٹریشن آئے جو کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں دے سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا سوال. علیم عادل شیخ وہ یہ کہتے ہیں کہ سی ایم جن کو انہوں نے خط بھی لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مشاورت مجھ سے ہونی چاہیے، میں اپوزیشن لیڈر ہوں، اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو اس میں کیا قانونی پیچیدگی ہے؟ کیا ابھی بھی انہیں سے رابطہ کرنا چاہیے حکومت کو؟ ایسے کیا سمجھتے ہو؟ دوسرا یہ کہ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی اور فضل الرحمان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے. اگر یہ ہوتا ہے تو کیا ایم کیو ایم اس کا حصہ بنے گی؟ دوسرے سوال کا تو جواب میرا خیال ہے پھر سنبھال کے رکھیں کیونکہ وہ تفصیلی جواب ہے. باقی حلیم عادل شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ آئین کے آرٹیکل 224 کو پڑھیں. اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ چٹھیاں لکھ کر مشاورت کریں، اس میں ہے کہ بالمشافہ بیٹھ کے مشاورت کریں. اب وہ جہاں پر بھی روپوش ہیں یا تو چیف منسٹر صاحب کو وہاں کا پتہ دے دیں تاکہ سی ایم صاحب وہاں چلے جائیں مشاورت کرنے، یا وہ سی ایم ہاؤس آ جائیں. اور جب تک بالمشافہ نہیں بیٹھیں گے تو وہ مشاورتی عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اور چٹھی والا زمانہ چلا گیا، اور قانون میں آئین میں واٹس ایپ پہ بھی مشاورت کا کوئی طریقہ کار درج نہیں ہے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. مہربانی مہربانی. تھینک یو.